اگر ہم غوث اعظم اور غریب نواز پر انگلی نہیں اٹھاتے تو اس پر کیسے اٹھائیں گے جو ان سے افضل ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا جواب دیں گے ہم بغداد کے تاجدار کو کہ جو آپ سے افضل جماعت ہے اس پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ جانو نا صحابی بنتا کیسے، بھی بتایا نا۔ اور میں نے مثال دیا تھا کہ ہندوستانی وقت کے مطابق 10 بجے کوئی ایمان لائے سرکار کے پاس جا کے اور 11 بجے اس کا انتقال ہو جائے تو دیکھا بھی اور ایمان کے ساتھ گیا، اور درجہ ہر غیر صحابی سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ افضلیت کی وجہ بتاؤ، کس عمل نے انہیں افضل بنایا؟ ہمیں 10 بجے ایمان لائے 11 بجے انتقال ہو گیا، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، بغیر نماز کے گئے۔ کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ ایک پارہ قرآن بھی نہیں پڑھا، نبی کو دیکھا، ایمان کے ساتھ دیکھا، ایمان کے ساتھ چلا گیا 1 ہی گھنٹے کا، تو عمل سے تو بنا نہیں۔ کیا بات۔ تو میں پورے حیدرآباد کو بہت ہی مؤدبانہ طور پر کہنا چاہوں گا کہ جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو اس کا عمل دیکھتے کیوں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمل پر بحث کرتے ہو، نام لے کے کہنے کی ہمت ہو گئی تمہارے اندر کیا بات ہے کہ تم ہمارے مجمع میں سیدنا امیر معاویہ پر انگلی اٹھاؤ، امیر معاویہ پر انگلی اٹھاؤ۔ امیر معاویہ کسی کے باپ نے نہیں بنایا، رسول پاک نے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، تم ہمارے سامنے تاریخ کے واقعات مت لاؤ، ضعیف حدیثوں کا سہارا مت لو۔ ہمت ہے، کیا بات ہے، پوچھ فاطمہ کے لال سے، کیا بات ہے، پوچھ علی مرتضیٰ کے بیٹے سے۔ کیا بات ہے۔ یہ حدیثیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں اس پر ہمارا عمل بھی ہے، یقین بھی ہے، لیکن یہ حدیثیں ہمیں کب ملی؟ جب امام بخاری آئے، امام ترمذی آئے، امام مسلم آئے، تب یہ کچھ لکھی ہوئی۔ ہم نے تو حدیثوں کو کتابوں میں پڑھا ہے، امام حسن نے تو چلتے پھرتے حدیث کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، وہ سبحان نبی جو مدینۃ العلم ہو، وہ علی جو باب العلم ہو۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سند جو ہے یہ مستند نہیں ہوتی۔ کیا بات، عالم دین وہ ہے جس کے پاس علم رسول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی کہا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو اب شہر علم میں جب داخل ہوگے تو نبی کا علم ملے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور داخل ہونے کے لیے دروازے سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے عالم دین وہی ہے جو مدینۃ العلم میں باب العلم کی اجازت سے گیا ہو۔ کیا بات ہے۔ تو رسول ہے علم کا شہر، علی ہے دروازہ، اور جس کے تعلقات مولا علی سے خراب ہوں گے دروازہ بند۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دروازہ جب بند ہوا تو اندر گیا نہیں، قلندر کہاں سے بنے گا؟ کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
ہماری ماں بہنوں سے لے کر بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کا یہ یقین، علم رسول پر ہمارا یقین، علی کے علم پر ہمارا یقین، حسن اور حسین کے علم پر ہمارا بھروسہ۔ ہم مورخ نہیں جانتے، ہم امام حسن جانتے ہیں۔ ہم تاریخ نہیں جانتے، ہم امام حسین جانتے ہیں۔ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں پکے حسنی، پکے حسینی بن جاؤ، سارا جھگڑا ختم۔ تمہارے اندر کیوں نہیں حسنیت ہے؟ کیوں نہیں حسینیت ہے؟ تم حسنی حسینی بنتے کیوں نہیں؟ ہاشمی اعلان کرتا ہے میں بڑا پکا حسنی ہوں، میں بہت پکا حسینی ہوں۔ اسی لیے امام حسن نے جس سے صلح کیا ہم جنگ نہیں کرتے، حسین نے جس سے جنگ کیا ہم صلح نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، عظمت صحابہ، سبحان اللہ سبحان۔ آپ کہتے ہو یہ کیا امیر معاویہ نے، وہ کیا امیر معاویہ نے، یہ نالج آپ کے پاس ہے، امام حسن کے پاس نہیں تھی۔ ارے کیا بات ہے، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جمل میں ہم یہ ہوا، صفین میں یہ ہوا، تحکیم میں یہ ہوا، کیا امام حسن کے سامنے یہ سب نہیں ہوا؟ اور امام حسن اپنی خلافت، کیا بات، اپنی خلافت، دولت نہیں، حکومت نہیں، نوابی نہیں، بادشاہت نہیں، نبی کی خلافت اللہ، جو امام حسن کے پاس ہے وہ انہیں دے دیا، اور پھر بھی تمہیں امیر معاویہ اچھے نہیں لگے؟ تو اگر برے لگ رہے ہیں تو امام حسن کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یا پھر کوئی پیدا ہو جائے شمالی ہندوستان یا جنوبی ہندوستان یا کہیں بھی جو کہے ہماری نالج امام حسن سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ، جس دن تم یہ کہو گے اس دن لوگ سمجھ جائیں گے ایک نیا یزید آ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتحاد سیکھنا ہے کیا بات، تو امام حسن سے سیکھو، اور اسلام کو بچانے کا ڈھنگ سیکھنا ہے امام حسین سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان صحابہ اللہ۔ کرام اس جماعت کا نام ہے جس نے اسلام پھیلایا۔ اہل بیت ان نفوس قدسیہ کا نام ہے جنہوں نے اسلام بچایا، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، اسلام بچایا۔ سبحان اللہ۔ جس دور میں کوئی اسلام کو پھیلائے گا وہ سنت صحابہ پہ گیا، اور جو بچائے گا وہ سنت اہل بیت پر گئے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان ہند اللہ۔ کی بھارت کی دھرتی پر آؤ، دیکھو خواجہ غریب نواز آئے، سبحان اللہ، اسلام پھیلایا۔ اختصار سے کہوں، غریب نواز نے اسلام پھیلایا، قطب الافطاب بختیار کاکی نے اسلام پھیلایا، بابا فرید گنج شکر نے اسلام پھیلایا، محبوب الہی نے اسلام پھیلایا، آئین ہند نے اسلام پھیلایا، چراغ دہلوی نے اسلام پھیلایا، بندہ نواز کیسو دراز نے اسلام پھیلایا، مخدوم سمنانی نے اسلام پھیلایا۔ لیکن اسی پھیلے ہوئے اسلام پر کیا بات، جب فتنوں نے سر اٹھایا، جب مسلمانوں پر حملے کیا ہوئے، بات ہے، گیا کہ چھین گئی حکومت، جانے دو، چلا گیا اقتدار، جانے دو۔ ابھی مفکر اسلام انگریزوں کی سازش پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں اسے اور صاف کر دوں کہ انگریزوں کے خریدے ہوئے غلام وہی بات بتا رہے تھے، نجد سے لے کے سہارنپور تک بسی ہوئی بدبو، کیا، دلی کے ایک بڑے گھرانے میں پیدا ہونے والا گھٹیا آدمی، کیا بات ہے، کیا بات،
میاں جب جب فتنہ آیا اس فتنے کو روکنے کے لیے مجدد بھی آیا، مجاہد بھی آیا۔ حق ہے، حق، سبحان اللہ۔ اکبر کا دین الہی، صلح کلیت کی ماں، تو مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرحدی نے یزیدیت پہ سر اٹھایا تھا۔ امید تھی کہ اس کی چلے گی، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے۔ کیوں نہ مضبوط ہو؟ یزید کے والد صحابی، تایا صحابی، دادا صحابی، دادی صحابیہ، سنو یارو، بہن صحابیہ اور ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ۔ ایسا جس کا بیک گراؤنڈ ہو۔ میرا تو ایک باپ محدث اعظم، اسی سے میری پہچان کافی ہو رہی ہے اور میرے معاملات چل رہے ہیں۔ کسی کا دادا پردادا بہت ٹاپ پہ ہے، اسی سے اس کا کام چل جاتا ہے، اور لوگ مانتے ہیں۔ بھائی ہاشمی میاں کو برا مت کہو، محدث اعظم کا بیٹا ہے، شیخ الاسلام کا بھائی ہے، کتنا اثر پڑتا ہے بیک گراؤنڈ کا۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، ہر سید کا ہاتھ چومتے ہو، بیک گراؤنڈ مضبوط ہے۔ کیا بات ہے۔ ہمیں بیک گراؤنڈ کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کتنے لوگ تو یہ کہہ کر کے ارے جانے دو، امیر معاویہ کو برا کہتا پر کیا کروں، یہ تو گھرانہ بڑا ہے۔ ارے گھر آنا ہو یا گھر جانا ہو، بیک گراؤنڈ کا اثر نفسیاتی طور پہ پڑتا ہے۔ اب یزید کو برا بھلا کہنے کی ہمت جٹائے کون؟ باپ صحابی ہے، امیر المومنین ہے، پہلی بیڑے کا موجد ہونے کی وجہ سے بشارت جنت سے مبشر بھی ہے۔ صحیح بخاری پڑھا کرو اور صحیح پڑھا کرو۔ کیا بات، صحیح مگر جب یزید بن گیا فتنہ، اللہ جانے کتنا، تو رب نے اس فتنے کو دبانے کے لیے یزید کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے رحمت نے حسین کو چن لیا۔ سن یہ حسین ہے، حسین یزید حسین کی طرح نہیں، حسین کی ماں یزید کی ماں سے افضل، حسین کا باپ یزید کے باپ سے افضل، حسین کا نانا یزید کے نانا سے افضل، حسین کی ماں یزید کی ماں سے افضل۔ تب فتنے کو ایسا دبا دیا کہ آج لوگ اگر یزیدی بن جاتے ہیں تو کہلانے کی ہمت نہیں۔ کیا بات ہے۔ معمول خلق قرآن مخلوق ایک نیا فتنہ لے کے کھڑا ہوا، امام احمد بن حنبل نے آ کر کے اسے دبایا۔ فتنے آتے رہے، کوئی باطنیہ بن گیا، کوئی معتزلہ بن گیا، ایک ایک ہتھیار لے کے میدان میں کود پڑے، لیکن انگریزوں نے تمام فتنوں کو اکٹھا کر دیا۔ مسلمانوں کے عشق رسول کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر کے حملے ہونے لگے۔ غوث و خواجہ پہ حملہ، صحابہ کرام پر حملہ، اہل بیت اطہار پر حملہ، حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ نبی کریم کی ذات پر حملہ، چوطرفہ حملہ، کوئی ایک فرقہ نہیں، درجنوں لوگ، درجنوں کتابیں، سینکڑوں مدرسے پیغمبر کی ذات پر حملہ آور ہوئے۔ گنبد خضرا کا تقدس خطرے میں نظر آنے لگا۔ کوئی رسول پاک کے علم غیب کو
जानवरों पागलों के इल्म से तशबीह दे रहा है, कोई रसूल पाक के बाद नबी पैदा होने के इम्कान पर इसरार कर रहा है, कोई शैतान की वुसअत इल्मी को नबी से ज्यादा मानने पर मजबूर कर रहा है। चौतरफा होने लगा हमला। मुसलमान अपने लुटते हुए घर और जलते हुए मकान को तो बर्दाश्त कर सकता है, अपने जवानों की कुर्बानी को बर्दाश्त कर सकता है, अपने वजूद की हलाकत को बर्दाश्त कर सकता है, मगर मेरे नबी की जात पर हमला हो, नबी के इल्म गैब पर हमला हो, नबी की जात और सिफात पर हमला हो, पूरा हिंदुस्तान बेचैन हो गया। चिश्तियों ने आवाज दी, गरीब नवाज मदद करो, ईमान खतरे में है। कादिरियों ने आवाज बुलंद की, गौसे आज़म एक नजर हो जाए इधर, मेरे नबी की जात पर हमला हो रहा है, मेरे नबी की इज्जत और नामूस पर हमले हो रहे हैं, उनकी सिफात पर हमले हो रहे हैं, हमारे दिलों में तीर चुभ रहे हैं। हर मुरीद अपने मुर्शिद खाने में जाकर अपने पीर और पीराने पीर से भीख मांग रहा है, बचा लो गौसे आज़म, बचा लो गरीब नवाज, बचा लो दाता गंजबाज। साउथ के लोग चिल्लाए, बचा लो बंदा नवाज, बचा लो ख्वाजा नसीरुद्दीन। हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ है कि रहमत इलाही दस्तगीरी करते हुए गोया यूं कह रही है, ए मेरे बंदों घबराओ मत, इस फितने से, इस वहाबियत से, इस सल्फियत से, इस नजदियत से टकराने के लिए गौसो ख्वाजा को मत पुकारो। एक भेज रहा हूं, मैं भेज रहा हूं, उसका नाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजद्दिद आज़म, मुजद्दिद आज़म, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों मत घबराओ, मैं तुम्हें अहमद रजा दे रहा हूँ। ये इस लायक नहीं है कि इनकी शिकायत गरीब नवाज से की जाए, इनका मेयार ये नहीं है कि गौसे आजम को तकलीफ दी जाए। अब मैं वो दे रहा हूँ जो गौसे आजम का पक्का गुलाम होगा और सुन्नियों का सच्चा इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जब मेरा दाखिला मदरसे में हुआ, शुमाली हिंदुस्तान में जितने मदारिस हैं, मशरिकी हिंदुस्तान में भी 10 शव्वाल को मदरसा खुल जाता है, सारे बच्चे आ जाते हैं। 10 शव्वाल को दारुल उलूम खुल गया, जामे निज़ामिया खुल गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की अनवार और तजल्लियात अनवारुल्लाह की शक्ल में मिल गया। अगर इल्म और फज़ल का समंदर बरेली में था तो इल्म और फज़ल का कलंदर हैदराबाद में भी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोरिया बिस्तर इन्हें लपेटना पड़ा। हमारे पास अनवारुल्लाह की शक्ल में शेखुल इस्लाम है, इसीलिए हमारे पास पूरा इस्लाम है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ मदरसा खुलता है 10 को तो हर क्लास की किताबें खुल जाती हैं। एक क्लास मीज़ान का है, मुनशेब का है, दूसरा क्लास जो है वो हिदायतुल नौ का है,
تیسرا کافیہ کا ہے، شرح جامی کا ہے، ساری کتابیں کھل جاتی ہیں۔ جو حدیث کے طالب علم ہے بخاری کھلتی ہے، مسلم کھلتی ہے، صحیح مسلم، ابن ماجہ، مشکات، یہ سب کھل جاتی ہے۔ ہدایہ اولین آخرین دونوں کھل جاتے ہیں۔ یہ 10 شوال کی پہچان ہے۔ کیا سبحان اللہ، یہ 10 شوال کی پہچان ہے کہ لوگ بخاری سمجھیں گے، مسلم سمجھیں گے، ترمذی سمجھیں گے، فقہ حنفی سمجھیں گے، فقہ شافعی سمجھیں گے، تفقہ کو سمجھیں گے، منطق کو سمجھیں گے، فلسفے کو سمجھیں گے، پورا دین سمجھیں گے، 10 کو۔ اسی لیے رحمت نے احمد رضا کو پیدا کرنے کی جو تاریخ چنی وہ یہی 10 شوال ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ رہے گا تو بخاری بھی سمجھ میں آئے گی، مسلم بھی سمجھ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہزادے مخدوم سمنا، حضور مفکر اسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہندوستان کا موسم الگ الگ ہے، اور آج کل تو مانسون پر کم سون کوئی بول ہی نہیں سکتا، چاہے جب آ جائے اور جدھر آ جائے، کہیں ارمان بن جائے، کہیں طوفان بن جائے، کہیں کسی کو لون ملے اور کسی کو سائیکلون ملے، یہ بھروسہ نہیں۔ لیکن جب آپ نے فطرت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا تھا، جب آپ نے پہاڑوں کو نہیں کاٹا تھا، جب آپ نے درختوں کو نہیں کاٹا تھا، آپ نے قدرت میں دخل نہیں دیا تھا، تو اس وقت کسان اپریل میں گیہوں کاٹ کے گندم کاٹنے کے بعد بادل کا انتظار کر رہا ہے۔ اپریل میں کاٹا، مئی چلا گیا، اور اچھی طریقے سے الگ تھلگ کر کے گیہوں کا ایک ذخیرہ اس نے جمع کر لیا، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج 1 جون ہے، تم برسو گے نہیں تو ہم ترسیں گے۔ کیسے دھان کی کھیتی کو روپا جائے، بویا جائے، قسم قسم کی چاول کیسے پیدا ہو، بارش کی ضرورت ہے۔ 10 کسان باہر نہیں جانا، نہیں 10 کو نہیں، یو پی، بہار، بنگال، آسام، میں شمالی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، آج سے 50-100 سال پہلے اتنی چھیڑ چھاڑ نہیں تھی، اتنا پولوشن نہیں تھا، اتنا ڈسٹربنس نہیں تھا، اس وقت آواز بھی کم تھی، ڈی جے نہیں تھا، اس وقت دیوالی میں دیا جلتا تھا، روشنی کا تہوار تھا، پٹاخوں کا نہیں، بارود بن گیا۔ تو آج جو پولوشن ہے، آپ کی بدلی ہوئی زندگی کے جو طریقے ہیں، لیکن جب قدرت کار فرما تھی اور آپ نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی تو 15 جون کو پہلی بارش ہوتی ہے۔ جیسے ہی 15 جون کو بارش ہوئی، کسانوں کی زندگی میں مسکراہٹ آ گئی، دھان کو بونا شروع کر دیا، پانی اوپر سے ملنا شروع ہو گیا۔ تو یہ 15 جون موسم کی وہ تاریخ ہے جس میں کسانوں کو روزی ملے گی، دھان ملے گا، کلٹیویشن کا ڈیولپمنٹ ہوگا، پیداوار بڑھے گی۔ رب نے اپنی رحمت سے امام احمد رضا کو جو انگریزی اعتبار سے پیدا کیا وہ 15 جون کو کیا۔ دنیا سمجھ جائے، سنیت کی بارش ہوگی، تفقہ کی بارش ہوگی، فقہ امام اعظم کی بارش ہوگی، اور اس برسات میں نہ جانے کتنی سوکھی زمین سیراب ہو جائے گی، نہ جانے کتنے سنی اپنے دل و دماغ میں معطر ہوں گے۔ تو یہ تو میرے رب نے کیا ہے، میں نے کب اس تاریخ میں کسی نے پیدا کیا؟ اشارہ سمجھ جاؤ کہ جب ہمارا رسول آتا ہے تو نہ وہ دن ہے نہ رات ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ رات کو شکایت رہی مجھے موقع نہیں ملا، نہ دن کو شکایت رہے، اس لیے صبح صادق میں نبی صادق آیا
وقت بھی صادق ہے، آنے والا بھی صادق ہے۔ تو امام احمد رضا صرف ایک ذات سمجھنا، احمد رضا بریلوی یہ کیا؟ ہم لوگ بریلوی ہیں، اچھا تو اور جو بریلی میں وہاں جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے بی جے پی کا، وہ بھی تو بریلوی ہے۔ 40-50 لاکھ ہندو بھی تو بریلوی ہے۔ اور جتنی جماعتی ہیں، اصل میں جو یہ آتنکوادی ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جتنے کٹر پنتھی ہیں، دیش دروہی ہیں، وہ بھی وہی ہے۔ ہمیں امام احمد رضا کسی خاندان، کسی شہر کا نام نہیں۔ امام احمد رضا میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ۔ احمد رضا بریلی میں نہیں بنا، کیا بات ہے۔ احمد رضا کب بنتا ہے؟ غوث اعظم کی عظمت، غریب نواز کی حمایت، مخدوم سمنانی کی عنایت، اولیاء اللہ کا کرم جب ایک آدمی میں جمع ہو جائے تو اسے احمد رضا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق رسول، عشق رسول، میں خود ہی بول رہا ہوں، تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ عشق رسول ایک جذبہ ہے، عشق رسول ایک اسپرٹ ہے، عشق رسول ایک اندرونی کیفیت ہے۔ لیکن یہی عشق رسول اگر انسانی جسم میں مجسم ہو جائے تو اس مجسم کا نام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، عشق و محبت، عشق و محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک انڈین ناگرک نائے، وہ پوری سنیت کے امام قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، عشق رسول، احترام اہل رسول چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو احمد رضا کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہہ کے گئے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، سبحان اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں ہو، حسین و حسن پھول، تم گئے بھول۔ کیا بات ہے۔ اور دعا کرتے ہیں تو دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، ہاں کیا بات ہے۔ حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ تو میں ایک بات بتاؤں، جو مجدد اعظم مجدد الفسانی کو دل میں بٹھائے گا نا، وہ کبھی اکبری دین کو نہیں مانے گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور جس کے دل میں حسین ہوں گے وہاں یزید نہیں آئے گا، اور جس کے دل میں امام حسن ہوں گے وہ امیر معاویہ کو برا نہیں کہے گا، جس کے دل میں امام احمد بن حنبل ہوں گے تو فتنہ نہیں آئے گا خلق قرآن کا، جس کے دل میں امام ماتوریدیہ ہوں گے تو وہ معتزلہ نہیں آئیں گے وہاں۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، جس کے دل میں احمد رضا ہوں گے کوئی بدعقیدگی نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے۔ کسی نے جب ایک فتنہ سامنے آیا، اس فتنے کو اس نے مارا۔ خالد بن ولید کی تلوار نے وہی کام کیا، امام حسن کے کردار نے، امام حسین کے کردار نے، ائمہ طاہرین کے کردار نے وہی کام کیا۔ تو یزید پروف
کہتے ہیں نا واٹر پروف، پانی نہیں جائے گا. امام حسین یزید پروف. اگر امام حسین سے محبت ہے تو یزید نہیں آئے گا. احمد رضا آل پروف. کیا بات ہے. میں نے دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ صدیق اکبر کو مانتے ہیں، مولا علی کو نہیں مانتے. میں نے دیکھا ہے بے شک بے شک. کہ لوگ امام حسن کو مانتے ہیں اور امام حسن نے دی جس کو خلافت اس کو لائق نہیں مانتے. امام حسن لائق مانے. امام حسن جسے لائق مانے یہ نالائق کیا بول دے. ہم نے دیکھا ہے کہ یزید کو مانتے ہیں، حسین کو نہیں مانتے. ہم نے دیکھا ہے اکبر کو مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو نہیں مانتے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام ہر صحابی کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس میں یہ صحابی ایسا تھا، وہ صحابی کو ایسا تھا. میں پوچھا تو کیسا ہے؟ کیا بات ہے. تو نہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ طبع تابعی ہے. بہت لیٹ پیدا ہوا اور اتنا لیٹ حملہ کرے گریٹ پر. امیر معاویہ کا درجہ بعد میں بتانا، پہلے اپنا درجہ بتا. انہوں نے 20 سال گورنر کی حیثیت سے دین پھیلایا، 20 سال خلیفہ کی حیثیت سے پھیلایا، اسلام پھیلایا، بحری بیڑا بنایا، روما کی دھجیاں اڑا دی، قسطنطنیہ کو ہلا کے رکھ دیا. آپ نے کیا کیا؟ حیدرآباد کا ایک محلہ بھی نہیں ہلا پائے. سمجھ گیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خواجہ نے ہمیں ایمان بھی دیا ہے اور ہندوستان بھی دیا ہے. اس لیے ہم خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے نہ امیر معاویہ کو چھوڑیں گے، نہ امام حسن کو، نہ امام حسین کو چھوڑیں گے، نہ صحابہ کو. اور جب غریب نواز کا دیا ہوا ایمان ہے، اپنایا ہوا ہندوستان ہے، دیا ہوا ایمان ہے، اپنایا ہوا ہندوستان ہے، تو آج ہم اپنے جلسے سے اعلان کرتے ہیں نہ اپنا ایمان برباد ہونے دیں گے، نہ ہندوستان کو برباد ہونے دیں گے. وآخر دعوانا